بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سٹی سائنس اکیڈمی مظفر گڑھ کی طرف سے کمپیوٹر سائنس کا جو ریویژن کا سلسلہ شروع کیا تھا، آج اسی حوالے سے ہمارا دوسرے چیپٹر کی ریویژن کا لیکچر ہے۔ دوسرے چیپٹر کا نام انفارمیشن نیٹ ورکس ہے۔ انفارمیشن کا بھی آپ کو پتہ ہے، اور نیٹ ورک کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز جب آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن یا ریسورسز شیئر کرتے ہیں، تو ایسے کمبینیشن کو، ایسے سیٹ کو، ایسے کنیکشن کو ہم نیٹ ورک یا انفارمیشن نیٹ ورک کا نام دیتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہم پروسیس کرتے ہیں انفارمیشن میں کنورژن کا، جس کو ہم کمپیوٹنگ کا نام دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک یا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک جو انفارمیشن کا فلو ہے، اس کے لیے جو لنکس استعمال ہوتے ہیں، اس پروسیس کا نام ٹیلی کمیونیکیشنز ہے۔ ریسورسز کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے۔ ریسورسز میں اس کے اندر کمپیوٹر میں موجود یا کمپیوٹر کے ایسیسریز جیسے پرنٹر ہے، اسکینر ہے، کیمرہ ہے، ہارڈ ڈسک ہے، کوئی سافٹ ویئر ہے، یہ سارے ریسورسز کہلاتے ہیں۔ کمپیوٹر نیٹ کے بیسک جو 5 بینیفٹس ہیں وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، آپ کی بک میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ یہ 2 نمبر کا شارٹ کوشچن آ جاتا ہے، کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بینیفٹ یا یوزز بتائیں۔ پھر ہمارے پاس ورک گروپ کمپیوٹنگ ہے۔ ورک گروپ کمپیوٹنگ ایسا پروسیس ہے جس میں ایک گروپ آف پرسنز یا کمپیوٹرز کا آپس میں بنایا ہوا ایک گروپ کسی خاص ٹاسک کے اوپر ورک کر رہا ہوتا ہے، اور اس ورک کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم ورک گروپ کمپیوٹنگ کہتے ہیں یا کولیبوریٹو کمپیوٹنگ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جو سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے ورک گروپ کمپیوٹنگ کے لیے، اس کو گروپ ویئر کا نام دیا جاتا ہے۔ ویسے تو سافٹ ویئر ہوتے ہیں، مگر جو ورک گروپ کے اوپر استعمال ہوگا اس کو گروپ ویئر کہیں گے۔ ہمارے پاس 2 قسم کے نیٹ ورک کے اندر کمپیوٹرز ہوتے ہیں، ایک کو ہم ٹرمینل کمپیوٹر کہتے ہیں اور دوسرے کو سرور کمپیوٹر کہتے ہیں۔ ہر کمپیوٹر جو بھی نیٹ ورک کا حصہ ہوتا ہے، جہاں سے کوئی چیز سینڈ یا ریسیو ہو سکتی ہے، اس کو ہم ٹرمینل کمپیوٹر یا نوڈ کہتے ہیں۔ اور ایک کمپیوٹر جو سینٹرل کمپیوٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے نیٹ ورک کے اندر، جو اچھی کوالٹی کا کمپیوٹر ہوتا ہے، جس سے سارے ٹرمینل یا کلائنٹس سروسز لیتے ہیں، اس کو ہم سرور کمپیوٹر کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس نیٹ ورک ماڈلز ہیں۔ نیٹ ورک ماڈل ہمارے پاس 3 قسم کے ہیں۔ ان میں سے پہلا نیٹ ورک ماڈل کلائنٹ سرور ماڈل ہے۔ یہ ایک یا ایک سے زیادہ سرور کمپیوٹرز اور باقی سارے کلائنٹ کمپیوٹرز کے اوپر مشتمل نیٹ ورک ہوتا ہے۔ یہ جو سرور کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ کلائنٹ کمپیوٹر کو سروسز دیتے ہیں آن ڈیمانڈ یا آن ریکویسٹ۔ ان کے اندر سارے مسائل کا سلوشن ہوتا ہے۔ اس طرح کے ماڈل کو ہم کلائنٹ سرور ماڈل کہتے ہیں۔ سرور اس کے اندر ڈیڈیکیٹڈ سرورز ہوتے ہیں، مطلب ایک کمپیوٹر کا خاص کام، اسپیسیفک ٹاسک جو پرفارم کرتا ہے، اس حوالے سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کمپیوٹر ہے سرور کمپیوٹر جو فائلز کو سٹور کرتا ہے، تو اس کا نام فائل سرور ہے۔ ایک کمپیوٹر ہے جو پرنٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ پرنٹ سرور ہے۔ کوئی نیٹ ورک ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہم نیٹ ورک سرور بولتے ہیں۔ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ جتنی ٹریفک یا جتنا والیوم ہوتا ہے نیٹ ورک کا، اس کو ریڈیوس کرتا ہے، رش کو کم کرتا ہے۔
یہ کلائنٹس کو جلدی رسپونڈ کرتا ہے، پاورفل کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ یہ ایکسپینسو ماڈل ہے، اس میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اچھے کمپیوٹرز لینے پڑتے ہیں۔ اگر سرور ڈاؤن ہو جائے تو ہمارا سارا آپریشن ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہمارا سرور یہ جو ماڈل ہے یا نیٹ ورک ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرا ماڈل ہے جی پیئر ٹو پیئر ماڈل، اس میں تمام کمپیوٹرز کا سیم سٹیٹس ہوتا ہے، کوئی سرور کمپیوٹر نہیں ہوتا، اس کو بنانا آسان ہے، مینٹین رکھنا آسان ہے، اس کے اندر کوئی ایکسپینسو سرور کمپیوٹر نہیں ہوتا، اور یہ چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس کے لیے بڑا سوٹیبل ہے۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ جیسے ہی ٹریفک ہیوی ہوگی، کمپیوٹر زیادہ ہوں گے تو اس کی سپیڈ ڈاؤن ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ سیکیور بھی نہیں ہے کیونکہ ہر کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کی فائلز کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک نقصان ہے کہ اس کے اندر سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ تیسری جو نیٹ ورک کی ٹائپ ہے وہ ہائبرڈ ماڈل ہے۔ ہائبرڈ ماڈل میں کلائنٹ سرور ماڈل اور پیئر ٹو پیئر ماڈل دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، دونوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے نیٹ ورک ماڈل کو ہم ہائبرڈ ماڈل کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس نیٹ ورک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ سٹینڈرڈز ایسے کاغذات، ایسے ڈاکومنٹیشن کو کہتے ہیں جو ٹیکنیکل اور فزیکل اسپیسیفکیشنز کے بارے میں بتائیں جو بھی آپ نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دو قسم کے سٹینڈرڈ ہیں، ایک کو ہم ڈی فیکٹو سٹینڈرڈ کہتے ہیں اور دوسرے کو ڈی جور کہتے ہیں۔ ڈی فیکٹو کا مطلب بائی ٹریڈیشن یا بائی فیکٹ، یہ ایسا سٹینڈرڈ ہے کہ جس میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں چاہیے ہوتے، بس وہ جیسے ٹریڈیشنلی یا ہسٹوریکلی کوئی چیز یا نیٹ ورک چلا ہوا ہے بس وہی چلاتے جائیں۔ اس کی نسبت ڈیجور سٹینڈرڈ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو رولز، اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو ریگولیشن ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو جس طرح رولز اینڈ ریگولیشن سٹینڈرڈ پہلے سے مینٹین یا بنائے جاتے ہیں اس کے مطابق آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ آرگنائزیشن ہیں جو سٹینڈرڈ یا پروٹوکولز ڈیولپ کرتی ہیں، جن میں آنسی ہے، آئی ای ای ہے، آئی ایس او ہے، آئی ٹی یو ٹی ہے، ای آئی اے ہے یا ٹل کارڈیا ہے۔ ان کے مخفف آپ نے یاد کرنے ہیں کہ یہ آنسی سے کیا بنتا ہے، آئی ای 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 سے کیا بنتا ہے، آئی ایس او سے کیا بنتا ہے، یہ اہم ہے آبجیکٹو کے لیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نیٹ ورک ٹوپالوجیز ہیں۔ Physical layout or arrangements of the connected devices in the network is called topology۔ اس میں ہمارے پاس 5 قسم کی ٹوپالوجیز ہیں۔ بس ٹوپالوجی میں ہمارے پاس سب سے پہلے بس کا پتہ ہونا چاہیے کہ بس کیا ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو بیک بون ہے جہاں ٹرمینیٹر سے ٹرمینیٹر تک کی یہ جو وائر ہے اس کو ہم بس کہتے ہیں۔ یہ بس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان سارے کمپیوٹرز کو اس نے کنیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو دو اینڈز ہیں جہاں ٹرمینیٹر لکھا ہوا ہے یہ نیٹ ورک کا آخری پوائنٹ ہے، یہاں سے آگے نیٹ ورک نہیں ہے، اس کو ہم ٹرمینیٹر کہتے ہیں۔ نوڈز، یہ کمپیوٹرز کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 6 نوڈز ہیں، 6 ٹرمینل کمپیوٹرز ہیں ہمارے پاس۔ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ اس کو آسان ہے چلانا، اس کو بنانا آسان ہے، یہ زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ یہ اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کو ڈھونڈنا مشکل ہے، ٹربل شوٹ کرنا مشکل ہے۔ یہ لیمیٹڈ نیٹ ورک ہے، اس کو آپ زیادہ نہیں چلا سکتے، زیادہ کمپیوٹر ایڈ نہیں کر سکتے، اور جب کمپیوٹر کی تعداد بڑھے گی تو اس کی سپیڈ سلو ڈاؤن ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسٹار ٹوپالوجی ہے۔ اسٹار ٹوپالوجی ایسا فزیکل لے آؤٹ ہے جس کے اندر درمیان میں ایک سینٹرل ڈیوائس ہوتی ہے جس کو ہم ہب کہتے ہیں، یہ ہب ہے۔ سارے کمپیوٹر اس کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ ہوتے ہیں، اور اس کی ورکنگ یہ ہے کہ جس کمپیوٹر نے کسی دوسرے کمپیوٹر یا ڈیوائس کو میسج بھیجنا ہوتا ہے تو وہ اپنے کمپیوٹر سے اس سینٹرل ڈیوائس کو میسج بھیجتا ہے، سینٹرل ڈیوائس پھر اگلی ڈیوائس کو یا کمپیوٹر کو میسج بھیجتی ہے۔
یہ اس کی ورکنگ ہے. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایزی ٹو مینٹین ہے، ایزی ٹو ماڈیفائی ہے. آپ نے کم کرنا ہے، بڑھانا ہے تو آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، آپ چیزوں کو ہٹا سکتے ہیں. اس کے اندر کمپیوٹر کو ایڈ یا ریموو کرنے سے دوسرے کمپیوٹرز کے اوپر یا نیٹ ورک کے اوپر اثر نہیں پڑتا. اس سے آپ کو فالٹس ایزیلی اویلیبل پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر فالٹ آیا ہے. یہ زیادہ فلیکسیبل ہے، آپ اس میں کمپیوٹرز بڑھا یا کم کر سکتے ہیں. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز دو ہیں کہ جیسے ہی کوئی سینٹرل ڈیوائس یا ہب خراب ہوگا تو یہ پورا نیٹ ورک خراب ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ کیونکہ سارے کمپیوٹرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی سینٹرل ہب سے اٹیچ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں زیادہ کیبلز ضرورت پڑتی ہے. پھر ہمارے پاس رنگ ٹپالوجی ہے. رنگ ٹپالوجی ایسی ٹپالوجی ہے جس کے اندر اینڈ ٹو اینڈ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، جس میں پہلا کمپیوٹر آخری کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ایک رنگ کی فارم میں. اس کو ہم رنگ ٹپالوجی کہتے ہیں. اس کی ورکنگ ایسے ہے کہ اگر کسی کمپیوٹر نے کسی دوسرے کمپیوٹر کو کوئی میسج یا کوئی چیز انفارمیشن شیئر کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ ایک ٹوکن لے گا. ٹوکن ایک سگنل ہوتا ہے، اس سگنل کے اوپر اس کمپیوٹر کا ایڈریس لکھے گا، اس کے اندر میسج لکھے گا. میسج لکھ کے اس کو نیٹ ورک کے اوپر سینڈ کر دے گا. وہ ٹوکن ہر کمپیوٹر کے پاس جائے گا، میچ کرے گا، جس کمپیوٹر کا ایڈریس ہوگا اس کو وہ ڈیلیور ہو جائے گا. اس کی ورکنگ ہے. اس کے پاس دو پاتھ ہوتے ہیں، ایک کلاک وائز اور ایک اینٹی کلاک وائز. اگر آپ کوئی وائر یا کوئی کمپیوٹر کہیں سے ڈیمیج ہے اور نیٹ ورک خراب ہوا ہے تو وہ اس کو اینٹی کلاک وائز میسج شیئر کر دے گا. اس کے ایڈوانٹیجز ہیں لیس ایکسپینسو ہے اسٹار ٹپالوجی کی نسبت، اور اس کے اندر کمپیوٹر جو ہے سب کو ایکول ایکسیس ہوتی ہے نیٹ ورک کی. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ کوئی بھی کمپیوٹر اگر فیل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا نیٹ ورک افیکٹ ہوتا ہے. اس کو ٹربل شوٹ کرنا بہت مشکل ہے. اس کے اندر سے اگر آپ کوئی کمپیوٹر اس میں ایڈ کرتے ہیں یا ریموو کرتے ہیں تو اس کا اثر سارے نیٹ ورک کے اوپر پڑتا ہے. پھر ہمارے پاس ٹری ٹپالوجی ہے. یہ بس اور اسٹار ٹپالوجی کا کمبینیشن ہے. جو ورکنگ بس اور اسٹار ٹپالوجی میں ہوئی ہے وہی اس کے اندر ہوتی ہے. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ وائرنگ ہوتی ہے، ہر نوڈ کی اپنی وائرنگ ہوتی ہے. یہ بہت سارے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئرس کو ایک وقت میں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ یہ لیمیٹڈ جو لینتھ ہے ہر سیگمنٹ کی، یہ ایک سیگمنٹ ہے ایک کمپیوٹر کا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، پھر یہ مین سیگمنٹ ہے، یہ پھر مین سیگمنٹ ہے، یہ پھر بیک بون کیبل ہے. ہر سیگمنٹ کو آپ لمیٹڈ لینتھ دے سکتے ہیں، مطلب ایک کمپیوٹر کو ایک خاص لینتھ تک دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. بیک بون اگر ڈسٹرب ہوگی، بیک بون اگر فیل ہوگی تو پورا نیٹ ورک خراب ہو جائے گا. اور اس کو کنفیگر کرنا بہت مشکل ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون سی ڈیوائس کہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے اس میں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس میش ٹوپالوجی ہے. میش ٹوپالوجی ہر ڈیوائس دوسری ڈیوائس کے ساتھ فزیکلی وائر کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتی ہے. اس طرح کے ٹوپالوجی کو ہم میش ٹوپالوجی کہتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایک تو ڈیڈیکیٹڈ لنک ہوتا ہے، ایسا لنک ہوتا ہے جو دوسرے کسی بھی نوڈ کے استعمال میں نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. اس کو ٹربل شوٹ کرنا ایزی ہے. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ بہت ایکسپینسو ہے کیونکہ ہر ڈیوائس کو دوسری ڈیوائس تک ڈائریکٹ ایکسیس دینے کے لیے ہمیں ڈبل کیبلنگ کرنی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کو انسٹال کرنا یا ری کنفیگر کرنا بڑا مشکل کام ہے. نیکسٹ ہمارے پاس نیٹ ورک ڈیوائسز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں نیٹ ورکنگ کے اندر. سب سے پہلے راؤٹر ہے، پھر گیٹ وے ہے، پھر برج ہے. راؤٹر ہمیشہ ملٹیپل نیٹ ورکس کو کنیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ سملر یا ڈیفرنٹ پروٹوکولز کے نیٹ ورکس ہوں.
ये बेस्ट राउट भी फाइंड करके देता है। इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। हार्डवेयर का काम सॉफ्टवेयर को चलाना होता है और सॉफ्टवेयर जो है वो बेस्ट राउट फाइंड आउट करके देता है। गेटवे दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने पहले भी आपको मिसाल दी थी कि जैसे घर का गेट होता है, गली का प्रोटोकॉल और है और घर का प्रोटोकॉल और है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये हमेशा क्या करता है, किसी और नेटवर्क से आने वाली ट्रैफिक को कन्वर्ट करता है उसके अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक। इसको हम गेटवे कहते हैं। फिर हमारे पास ब्रिज है। ब्रिज हमेशा किसी भी नेटवर्क के दो सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम ब्रिज कहते हैं। बड़ा नेटवर्क हो जिसको 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ हो, तो उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है कनेक्ट करने के लिए उन सेगमेंट्स को, नेटवर्क एक ही होता है, उसको हम ब्रिज कहते हैं। फिर हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसको हम लैन बोलते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क की टाइप है। ये एक ऑफिस, एक बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये रिसोर्सेज शेयर करने के लिए होता है, जैसे प्रिंटर, हार्ड डिस्क या प्रोग्राम्स। हाई स्पीड नेटवर्क होता है ये। इसकी स्पीड तकरीबन 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक होती है। ये टेलीफोन लाइन से भी ज़्यादा फास्ट होता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर की कॉपी पूरे नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं, आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, आप सेंट्रलाइज स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा सिक्योर होता है, कोई दूसरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से डाटा हासिल नहीं कर सकता। फिर हमारे पास सबसे अहम जो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, वो है कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क या कंपोनेंट्स ऑफ ए लोकल एरिया नेटवर्क। दोनों तरह से सवाल आ सकता है। तो आज के लिए भी ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको तैयार करना है। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। पहले नंबर पर आप इसको जब अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आप लोकल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन बताएंगे, तो 3 4 लाइन उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद फिर इसके कंपोनेंट्स की हेडिंग देंगे और ये 5 कंपोनेंट्स बारी बारी लिखेंगे। इनमें सबसे पहले कम्युनिकेशन मीडिया है। कम्युनिकेशन मीडिया या चैनल एक ऐसा मीडियम या चैनल है, ये एक ऐसी कंपोनेंट है नेटवर्क का जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में मैसेजेस शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम गाइडेड मीडिया कहते हैं और दूसरे को अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। इसको हम आगे तीसरे चैप्टर में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को NIC भी कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दरअसल हमारे कंप्यूटर के डाटा को कन्वर्ट करता है किसी और प्रोटोकॉल में, या हमारे डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, और एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। बाकी ब्रिज, राउटर और गेटवे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लार्ज एरिया होता है ये बेसिकली, और इसकी ट्रांसमिशन स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क से कम होती है। 56 kbps टू 50 mbps तक होती है। ये लैन से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उससे ज़्यादा फास्ट नहीं होता, और इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके अंदर टर्मिनल एमोल्यूशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, जो टर्मिनल से बैठ के आप इस नेटवर्क को एक्सेस करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, एक को हम टर्मिनल कंप्यूटर कहते हैं और दूसरे को होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। होस्ट कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसको आप सर्वर कंप्यूटर कह सकते हैं। टर्मिनल कंप्यूटर हर कंप्यूटर होता है।
अपलोडिंग और डाउनलोडिंग डाटा का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि आप इंटरनेट या वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर डाटा सेंड करते हैं या वहाँ से रिसीव करते हैं, तो ये दो मैकेनिज्म या प्रोसेस हैं। आप अपने कंप्यूटर से नेटवर्क के ऊपर डाटा सेंड करेंगे तो ये प्रोसेस अपलोडिंग कहलाएगा, और वहाँ से कोई डाटा अपने कंप्यूटर पर कॉपी करेंगे तो ये डाउनलोडिंग कहलाएगा। इस अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको हम एफटी कहते हैं या फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर कहते हैं, और इसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसको एफटीपी कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये सिटी एरिया के लिए होता है, ये लैन से बड़ा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन से छोटा होता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल केबल टीवी नेटवर्क की एग्जांपल है जो हमारे घरों में इंस्टॉल होता है किसी शहर के अंदर। और इसमें सबसे अहम जो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब पॉसिबल है या बन सकता है, वो एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान डिफरेंस का। तकरीबन 7-8 पॉइंट हैं हर किसी के, तो उसको आपने तैयार करना है, वो बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है तीसरा, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के नाम से। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स को डिस्कस करें। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं। इसको हम नेटवर्क प्रोटोकॉल बोलते हैं। कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस जो नेटवर्क के ऊपर है वो बगैर प्रोटोकॉल के कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ईथरनेट, टोकन रिंग और आर्कनेट। ईथरनेट सबसे ज्यादा बस टोपोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है। ये हाई स्पीड नेटवर्क केबल्स इस्तेमाल करता है जिसको हम ईथरनेट केबल कहते हैं। इसके अंदर रूल्स जो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है वो CSM में है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का। इस कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस को हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। टोकन रिंग, ये रिंग टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अंदर टोकन होता है। टोकन बेसिकली एक सिग्नल या एक टिकट हो सकता है, और टोकन के अंदर हम अपना मैसेज रखते हैं और टोकन के ऊपर एड्रेस लिखते हैं। वो हर कंप्यूटर के ऊपर बारी बारी जाके देखता है, जिसके साथ एड्रेस मैच होता है वो मैसेज उसको डिलीवर करता है। ये चीज हम रिंग टोपोलॉजी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पास आर्कनेट होता है जिसको हम अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ये ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक मीडिया इस्तेमाल करता है, और बेसिकली कंप्यूटर्स के साथ जो रिसोर्सेज अटैच होते हैं जैसे प्रिंटर है, हार्ड ड्राइव है, सॉफ्टवेयर्स है, जितने भी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं या कर रहे होते हैं, उनके लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल होता है उसको हम आर्क नेट बोलते हैं। इसके लिए बस टोपोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, स्टार टोपोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, ट्री टोपोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन। फिर इसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है। ये 2.5 Mbps तक मैक्सिमम काम करता है। ये इनएक्सपेंसिव है, रिलायबल है, और ये इसकी मशहूरी की वजह भी यही है कि एक तो ये आसानी से बन जाता है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता, और ये रिलायबल है, इसके मतलब सिक्योर होता है, और इसको आप इजीली सेटअप भी कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके इसके ऊपर इसको फास्ट आर्क नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उस तब उसकी स्पीड 100 Mbps तक आ सकती है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये पॉसिबल है कि आ सकता है। फिर हमारे पास अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स थे। अब हम इंटरनेट का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल
ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے ٹی سی پی اوور آئی پی، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول۔ اس کے دو حصے ہیں۔ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول کا مطلب ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، پیکٹنگ کرنی ہے، اور انٹرنیٹ پروٹوکول کا مطلب ایڈریسنگ کرنی ہے، ایڈریس بتانا ہے کہ کون سے کمپیوٹر کو بھیج رہا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے۔ اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر صرف استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پروٹوکول ہے، مطلب پروٹوکولز کے اندر۔ اس کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کنیکٹیوٹی اور دوسری ایڈریسنگ ہوتی ہے۔ آپ فائل ٹرانسفر کرتے ہیں، کنیکشنز اسٹیبلش کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ پروٹوکول کی وجہ سے آپ کو ایڈریس ملتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ لائنز کے اوپر کمیونیکیشن کن کن طریقوں سے ہوتی ہے۔ دو ہمارے پاس چیزیں ہیں، ایک کو ہم انٹیگریٹڈ سروس ڈیجیٹل نیٹ ورک کہتے ہیں، اور دوسرے کو ڈی ایس ایل ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن کہتے ہیں۔ یہ جو آئی ایس ٹی این ہوتا ہے، یہ سیٹ آف سٹینڈرڈ ہے کہ آپ ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کو کسی سٹینڈرڈ کاپر ٹیلی فون لائن کے اوپر کیسے کنفیگر کر کے ٹرانسمیشن لیتے ہیں۔ یہ ٹی ون لائنز ہوتی ہیں، ڈیڈیکیٹڈ لائنز ہوتی ہیں جو پرووائڈر سے یوزر تک ڈائریکٹ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ ڈی ایس ایل ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن ہے، یہ ہائی سپیڈ ڈیٹا ہے جو ہماری ایگزسٹنگ ٹیلی فون لائن ہوتی ہے، وہ کاپر ٹیلی فون لائن کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ عام جو بھی ٹیلی فون لائن ہو اس کے اوپر یہ ہائی سپیڈ ٹرانسمیشن دیتا ہے۔ اس کو لگانا آسان ہے، اور یہ آئی ایس ڈی این کی نسبت زیادہ فاسٹ ہے۔ پھر ہمارے پاس ایتھرنیٹ کو ایکسیس کرنے کے 3 میتھڈز ہیں، جیسے ہم نے پیچھے ایتھرنیٹ پروٹوکول کے اندر ڈسکس کیا تھا، کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس کا میکینزم۔ اس کے 3 میتھڈز ہیں، سی ایس ایم اے اور سی ڈی، سی ایس ایم اے اور سی ایس، سی ایس ایم اے اور سی آر۔ سی ڈی کا مطلب ہے کولین ڈیٹیکٹ کرنا۔ جب دو کمپیوٹرز ایک وقت میں ایک کیریئر کے اوپر میسج سینڈ کریں گے تو وہ میسج آپس میں کولین ہو جائے ان کی، تو وہ کولین ڈیٹیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو سی ایس ایم اے اور سی ڈی کہتے ہیں۔ اور اگر اس کولین سے پہلے ہی دونوں ڈیوائسز اگر ایک دوسرے کے ساتھ یہ دیکھ لیں کہ ان کا کولین یا کسی نے اس بیک بون کے اوپر یا کیریئر کے اوپر کوئی میسج بھیجا ہوا تو نہیں ہے آلریڈی، اس سینس کو کولین سینسنگ کہتے ہیں۔ اور اگر کولین اکر ہو جائے تو اس کے لیے جو میکنیزم یا میتھڈ استعمال ہوتا ہے اس کو کولین ریکوری کہتے ہیں۔ کولین ریکوری مطلب اس بات کو کلیئر کرنا ہے، پھر سے کمیونیکیشن سٹارٹ کرنی ہے۔ تو یہ 3 میتھڈ ہیں ایتھرنیٹ کے کسی بھی نیٹ ورک کو ایکسیس کرنے کے۔ پھر ہمارے پاس ہے جی انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ largest collection of the computers all over the world that all are connected to one another۔ یہ پوری دنیا کے سارے کمپیوٹرز کا مجموعہ انٹرنیٹ کہلاتا ہے۔ یہ ٹیلی فون لائن سے بھی پاسبل ہے اس کو کنیکٹ کرنا، فائبر آپٹک لائن سے بھی کنیکٹ کرنا آسان ہے۔ اسی طرح سیٹلائٹ اور وائرلیس کنیکشن کا استعمال کر کے بھی آپ انٹرنیٹ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایسے کمپیوٹرز جو اپنے اوپر انفارمیشنز کو سٹور کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں، اس کو ہم ہوسٹ یا سرور کمپیوٹرز کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جو پروٹوکول چلتا ہے وہ ٹی سی پی اور آئی پی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، یہ ہم پہلے چیپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کی ہسٹری ڈارپا کی وجہ سے ہے۔ یہ امریکن پروجیکٹ تھا، جب رشیا سے ان کی وار ہوئی تھی تب انہوں نے یہ ایک میکنزم نکالا تھا انفارمیشن شیئر کرنے کا۔ ان کی ڈیفنس کی ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے یہ نیٹ ورک بنایا تھا جو بعد میں پھر پبلک کر دیا گیا تھا۔ 1989 میں ایک فاؤنڈیشن بنائی گئی تھی جس کو ہم نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے نام سے پکارتے ہیں، این ایس ایف نیٹ کے نام سے۔
اب تمام ذمہ داری انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کی NSF نیٹ کے پاس ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ڈفرینٹ سروسز ہیں، ان میں سے بہت اہم شارٹ کوشچن بنتے ہوتے ہیں۔ سروسز آف انٹرنیٹ، انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کون کون سی سروسز کو استعمال کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے www ہے، ورلڈ وائڈ ویب اس کو کہتے ہیں۔ آپ یہاں سے ویب پیجز وزٹ کر سکتے ہیں جس کے اوپر ڈاکومنٹس ہائپر لنک کیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں۔ دوسرا ای میل ہے، الیکٹرانک میل، یہ میسیجز یا فائلز ایکسچینج کرنے کے لیے الیکٹرانک وے کے اندر میکنزم ہے، اس کو ہم الیکٹرانک میل کہتے ہیں، جس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ہمارے پاس ایک اہم شارٹ کویسچن ہے ٹیل نیٹ کے نام سے۔ ٹیل نیٹ ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ریموٹ کمپیوٹر کو نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ مطلب آج کل جیسے کام چل رہا ہے، گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں، تو نیٹ ورک کہیں تھا، وہاں آفس کے اندر لوگ جا کے کام کرتے تھے، اب آفس میں جانے پر پابندی ہے، تو وہ گھر سے ہی بیٹھ کے اپنے اس نیٹ ورک کو ایکسیس کرتے ہیں، اس کا پاس ورڈ اور آئی ڈی ان کے پاس ہوتا ہے، یہاں سے بیٹھ کے اس کے کام کرنے کے طریقے کو ہم ٹیل نیٹ کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے۔ یہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سافٹ ویئرز جو اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے اندر جو پروٹوکول استعمال ہوتا ہے اس کو ہم فائل ٹرانسفر پروٹوکول کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس گوفر ہے، انٹرنیٹ یا اس کے ریسورسز کو ایکسپلور کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، ان کو ایکسیس کرنے کے لیے مینو بیسڈ سسٹم کو ہم گوفر کہتے ہیں۔ چیٹ گروپس آپ کو پتہ ہیں، کسی گروپ کا حصہ بن جانا اور اس کسی خاص ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنا چیٹ گروپ کہلاتا ہے۔ انٹرنیٹ اور ایکسٹرا نیٹ دو اہم چیزیں ہیں، ان کا بہت ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ڈفرینس کا شارٹ کویسچن آ جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کسی پرائیویٹ اور سیکیور بزنس نیٹ ورک کو کہتے ہیں، جو ایک خاص بزنس کا نیٹ ورک بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو باہر کی کسی کی کوئی ایکسیس نہیں ہوتی۔ ایکسٹرا نیٹ دو یا دو سے زیادہ انٹرنیٹس کے مجموعے کو کہتے ہیں، جو دو یا دو سے زیادہ بزنس نیٹ ورکس آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اس کو ہم ایکسٹرا نیٹ کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ای میل ہے، ای میل الیکٹرانک میل کو کہتے ہیں، یہ میسیجز اور فائلز کو ایکسچینج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے 4 ایڈوانٹیجز کم از کم آپ کو تیار ہونے چاہیے جو آپ کی بک کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے پاس HTTP ہے، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول۔ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول بیسیکلی www کو استعمال کرتے ہوئے کمیونیکیشن پروٹوکول ہوتا ہے جو کسی سرور کو آپ کے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی سرور سے، ویب سرور سے آپ کے کمپیوٹر کا کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے، اور وہاں اس سرور کے اوپر موجود HTML پیجز ٹرانسمٹ کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر کی طرف۔ اس طرح کے پروٹوکول کو ہم HTTP کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس سب سے اہم لانگ کویسچن OSI ماڈل ہے، اوپن سسٹم انٹر کنیکشن، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے 1983 میں دیا تھا۔ کمیونیکیشن کا ایک ایسا وے ہے کہ جس کے اوپر کام کر کے دو کمپیوٹرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کے ماڈل کو ہم OSI ماڈلز کہتے ہیں۔ اس کے اندر 7 لیئرز ہوتی ہیں، 7 لیئرز میں پھر ان کو 2 حصوں میں کنورٹ کیا گیا ہے، ایک کو اپر لیئر، ایک گروپ کو کہتے ہیں، اور دوسرے کو لوور لیئر کہتے ہیں۔ اوپر کی 4 لیئرز اپر لیئرز ہیں اور نیچے کی 3 لیئرز لوور لیئرز کہلاتی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو مطلب دکھایا ہے، اس میں 7 لیئرز ہیں، اور 7 لیئرز کا پھر آپ نے اسی ترتیب میں نام یاد رکھنا ہے: ایپلیکیشن لیئر، پریزنٹیشن لیئر، سیشن لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر، نیٹ ورک لیئر، ڈیٹا لنک لیئر اور فزیکل لیئر۔ پھر ہر لیئر کے سامنے اس کے مطلب
فنکشنالٹی اور اس کے حوالے سے اس کے جو بینیفٹس یا یوزز ہیں وہ بتائے گئے ہیں. جیسے اپلیکیشن لیئر اینڈ یوزر لیئر ہے. جیسے اب یہ میں آپ کے سامنے کمپیوٹر استعمال کر رہا ہوں تو جو سکرین کے اوپر مجھے چیز نظر آ رہی ہے یہ ہے اپلیکیشن لیئر. اس میں پھر ہمارے پاس ایچ ٹی ٹی پی ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم ایچ ٹی ٹی پی استعمال کرتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر ویب سرور کو کرنے کے لیے. فائل ٹرانسفر پروٹوکول استعمال کرتے ہیں ڈاؤن لوڈنگ یا اپلوڈنگ کے لیے. اسی طرح یہ ڈی این ایس استعمال کرتے ہیں ڈومین نیم سسٹم. آپ ہم کوئی ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں جو نام سے لکھ کے ہم کرتے ہیں. پھر اسی طرح دوسری لیئر پریزنٹیشن لیئر ہے. یہ سینٹیکس لیئر ہے جس کا کام کیا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کے اوپر موجود فائلز کی کس طرح کی وہ فائلز ہیں یا کس طرح کی ان کی فنکشنالٹی ہے. تو ان فائلز کے سینٹیکس کو ان کے سٹرکچر کو جو لیئر ڈسکس کرتی ہے اس کو پریزنٹیشن لیئر کہتے ہیں. جیسے یہ جے پی جی ہے ایم پی ای جی ہے ایف ٹی پی ہے ایم اے پی ہے. جے پی ای جی تصویروں کے لیے ہوتی ہے, یہ ویڈیوز کے لیے ہوتی ہے, یہ اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ کو ریڈی کرنے کے لیے ہوتی ہے. پھر ہے جی سیشن لیئر. سیشن لیئر ایسی لیئر ہوتی ہے جو دو لیئرز کے درمیان مطلب ٹرانسپورٹ لیئر اور پریزنٹیشن لیئر کے درمیان سیشن کریٹ کرے, سنکرونائزیشن کا کام کرے, سینڈ ٹو پورٹ کا کام کرے. اس کو ہم سیشن لیئر کہتے ہیں. اس کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا سافٹ ویئر یا اپلیکیشن ان کو اے پی آئیز کہتے ہیں, ساکٹس کہتے ہیں, ون ساک کہتے ہیں. ٹرانسپورٹ لیئر ایسی لیئر ہوتی ہے جس کو ہم اینڈ ٹو اینڈ کنیکشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں ڈیٹا سینڈنگ کی یا ریسیونگ کی ایکنالجمنٹ ملتی ہے, ڈیلیوری رپورٹ ملتی ہے, پیکٹ سینڈنگ پیکٹ وہاں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا اس کی رپورٹ ملتی ہے. اس کے اندر اینڈ ٹو اینڈ کنیکشنز ہوتے ہیں. اس کے اندر ٹی سی پی ٹرانسفر کنٹرول پروٹوکول یو ڈی پی یہ دو پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس نیٹ ورک لیئر ہے جہاں ڈیٹا پیکٹس کی فارم میں آگے آئی پی ایڈریسز کے اوپر سینڈ یا ریسیو کیا جاتا ہے یا ٹرانسپورٹ لیئر کو سینڈ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور فارم میں وہاں پر پہنچتا ہے. اور اس سے نیچے ڈیٹا لنک لیئر ہے جس کے اندر ڈیٹا کو فریمز میں کنورٹ کیا جاتا ہے. وہ ایتھرنیٹ کے اوپر, سوئچ کے اوپر, برج کے اوپر, راؤٹر کے اوپر ساری ان ڈیوائسز کے اوپر گھومتا ہے اور ایک فزیکلی وائرز کے اوپر سے ہو کے وہ ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر آتا ہے. پھر ہمارے پاس فزیکل لیئر ہے. یہ فزیکل سٹرکچر یا فزیکل کنیکٹیویٹی کی لیئر ہے. جیسے کویکسیل کیبل ہے, فائبر آپٹک ہے, وائرلیس ہے, ہبز ہے, ریپیٹرز ہے. تو یہ ایسی ڈیوائسز ہیں جو فزیکلی ہمارے کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کی کیبل کے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں. اس کو ہم فزیکل لیئر کہتے ہیں. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا چیپٹر نمبر 2 کا. امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. اس کو آپ اچھے طریقے سے سنیں, ڈسکس کریں, اپنی بکس کو اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.